إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر وقت میں فضیلت الاخ فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم صاحب حافظہ اللہ نے توحید کے عنوان پر بڑے سلیس اور آسان انداز میں، عام فہم انداز میں ہمیں نصیحتیں فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ بات قرآنی آیات سے واضح کی کہ ہر نبی کی دعوت، سب سے پہلی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی. اور قومیں انبیاء کے خلاف جو اٹھی ہیں، انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ جب اقوام نے اللہ کے علاوہ اغیار کو، اللہ کی مخلوق کو، زندوں کو، مردوں کو اپنا معبود بنا لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، حاجت روا سمجھ لیا، ان کے ساتھ عقیدتیں مضبوط کر لیں، اور عین ایسے وقت میں کوئی نبی آ کے آواز اٹھاتا ہے کہ چھوڑ دو ان سارے معبودان باطلہ کو، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو سب سے پہلے ہر نبی کی قوم نے اس نبی کی مخالفت کی. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں، پریشانی بھی ہے، بخار بھی ہے، اور فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. طبیعت سنبھلنے کے بعد جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی
اور انہوں نے ساری کہانی رسول اللہ کی سنی. جو ایک بہت بڑا عالم تھا، زمانہ جاہلیت میں ہی عیسائی مذہب کو قبول کر چکا تھا، تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے ساری کہانی سننے کے بعد یہ کہا تھا یہ تو وہی چیز ہے، یہ تو وہی پیغام ہے جو موسیٰ کو بھی آیا تھا. اور کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں بھرپور آپ کی مدد کر سکوں. تو نبی علیہ السلام کو یہ جملہ عجیب لگا کہ سرزمین مکہ میں رہنے والے چھوٹے تو کیا بڑے بھی میرا احترام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، عزتوں والے القاب سے نوازتے ہیں، صادق و امین کہتے ہیں. تو تعجب سے پوچھا اوا مخرجین ہم، یہ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ کہا جی ہاں، جو پیغام تیرے پاس آ چکا ہے کچھ سے پہلے بھی اللہ کے جس بندے کے پاس یہ پیغام آیا ہے الا عدیہ، اس کی قوم نے اس کے ساتھ عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، تو تیری قوم بھی تیری دشمن بنے گی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر کہ اب اعلانیہ دعوت لیجیے، اعلانیہ دعوت، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی، بڑا معروف واقعہ ہے. پھر کیا جواب ملا تھا جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ اترکوا اللات والمنات، لات و منات کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو معبود مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. وہی آپ کی پیدائش پہ خوشیاں منانے والا چچا، لونڈی کو آزاد کرنے والا چچا، وہی بھی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے اور کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ برباد ہوں، اسی لیے تو نے جمع کیا تھا، اس لیے بلایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ پر بدبودار اوئی ہوئی گالی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو مارا گیا، سزائیں دی گئی. طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ میدان احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو چکا ہے، چہرہ زخمی ہے، شدید پریشان ہے، گڑھے میں گر بھی گئے، چوٹیں لگی ہیں. ام المومنین نے جب کہا اللہ کے نبی آپ کی زندگی کا آج لگتا ہے مشکل دن ہے، فرمایا عائشہ نہیں، تیری قوم نے اس سے بھی زیادہ مجھے ستایا ہے. اگر یہ پوچھنا ہے میری زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا تو وہ طائف والا دن تھا کہ جب میں طائف والوں سے بڑی امیدیں لے کر گیا اور انہوں نے میرے پیچھے اوباش لگائے، بدمعاش لگائے، بدقماش لگائے، انہوں نے دھکے دیے، گالیاں دی، پتھر مارے، جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا میری زندگی کا سب سے مشکل دن. آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا، آپ سرزمین مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، پھر بھی نہیں چھوڑا گیا. بدر کی لڑائی، احد کی جنگ، غزوہ خندق، یہ کیوں دشمنان اسلام وہاں تک پہنچ رہے؟ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مار کے غزوات، وجہ کیا ہے؟ عداوت اور دشمنی کا سبب یہی آپ کی آواز تھی کہ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ مکہ میں ستایا گیا، مدینہ میں جانے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ وہاں پھر اہل مدینہ اندر سے مخالف کھڑے ہو گئے، یہودی مخالف بن گئے۔ مشرکین کے قبائل اوس و خزرج جب اکثریت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو کچھ زمانے جاہلیت کی عداوتیں دلوں میں چھپائے ہوئے نفاق کا لبادہ ہو رہا ہے، نفاق کا لبادہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ثابت کر کے مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کر آپ کے ساتھ سفر کے ساتھی بن کر، حضر کے ساتھی بن کر آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش۔ جہاں بھی جس طرح کی تکلیف کا موقع ملا آپ کے راز فاش کر کے تکلیف پہنچانے کا موقع ملا تو راز فاش کیے گئے۔ دشمنوں کا خفیہ طور پر ساتھ دینے کا موقع ملا تو دشمنوں کا خفیہ طور پر ساتھ دیا گیا۔ یہ مضمون جو آج آپ کے سامنے رکھنے کو کہا گیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کے پیش نظر پوری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک دن مسجد میں جمع کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، بتاؤ کون شخص مجھے اس شخص سے آزاد کرواتا ہے، جان چھڑواتا ہے، نجات دلواتا ہے کہ جس کی اذیتوں اور تکلیفوں کا اب معاملہ یہاں تک کا پہنچا ہے کہ یہ شخص میرے گھر والوں اور میری عزتوں پہ بھی حملہ کرنے لگ گیا۔ کون ہے جو ایسے نمٹنے کو تیار ہو کہ جس نے مجھے اتنا ستایا کہ قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اب اس کی اذیتیں اور تکلیفیں کا وار اور حملہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے بن گئے ہیں۔ یہ میرے گھر والوں کی عزتوں کو تار تار کر کے مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر بتائیے کون ہے وہ شخص، نام نہیں دیے۔ اللہ کی قسم اگر میرے قبیلے کا ہے تو ابھی آپ کے سامنے اس کی گردن اس کے جسم پہ گرا کر دوں گا۔ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اگر میرے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، دوسرے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا ہے تو آپ جو حکم کریں تعمیل کے لیے تیار ہو۔ قومی، علاقائی اور لسانی رنگ و نسل کی عصبیتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ ان عصبیتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی مقدس شخصیتیں ہیں، لیکن سیدنا سعد بن معاذ کا یہ جملہ سامنے والی قوم کے سردار کو زمانہ جاہلیت کی عصبیتوں کو تھوڑا یاد دلاتا ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
کہ اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو، اگر میری قوم کا بندہ ہے تو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی، عصبیت کی طرف بلایا، فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ، یہ مغفور لوگ ہیں، لیکن ان سے بھی بشری تقاضے کے مطابق خطائیں اس طرح کی ہوئی کہ میری قبیلے اور میری قوم کا نام کیوں لے رہا ہے۔ خیر، معاملہ وہیں ختم ہو گیا، اصلاح ہو جاتی تھی، اپنی غلطیوں کو سمجھ لیتے تھے اور اصلاح کر لیتے تھے۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ نبی اس قدر پریشان ہے کہ خطبے میں اعلان کرتے ہیں کہ کون مجھے نجات دلاتا ہے اس ظالم سے کہ جس نے یہاں تک معاملے کو پہنچایا کہ مجھے تکلیف پہنچاتے اب وہ میرے گھرانے تک پہنچ گیا ہے۔ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کی کہانی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود سناتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس کا قرآن نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے تو قرآن میرے نام کا نکلا، مجھے ساتھ لے کر گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، پڑاؤ ڈالا گیا۔ صبح جب نبی علیہ السلام نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا تو میں قضائے حاجت کے لیے تھوڑا دور نکل چکی تھی۔ واپس پلٹی تو دیکھا کہ میرا گلے کا ہار گلے میں نہیں تھا، اندازہ ہوا ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ میں تلاش کرنے کے لیے گئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ایک اونٹ پر اس کے ایک ہودج میں بٹھائی جاتی تھی، ہودج سمیت اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے، جہاں قافلہ ٹھہرتا ہودج کو اٹھا کر نیچے اتارتے، میں باہر ہو جاتی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میں اپنے اس عہدے میں آ چکی ہوں، کجاوے میں آ چکی ہوں۔ انہوں نے وہ اٹھایا، میرے اونٹ پہ رکھا اور سفر روانہ ہو گیا۔ میں واپس آئی تو میدان خالی ہے۔ یہ سوچ کر، یہ عقل مندی ہے، سمجھداری ہے ام المؤمنین کی کہ کہاں دوڑوں، کہاں شور کروں، جنگل میں کون سنے گا، کس راستے کو گئے۔ جہاں ان کو پتا چلے گا یقیناً وہ یہاں تک آئیں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے انتظار کروں۔ ام المؤمنین وہاں انتظار کرتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں، اچانک آنکھ لگ جاتی ہے۔ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اتنا پریشانی اور آنکھ لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں صحابہ کرام کا میدان جہاد میں آنکھ لگ جانے کا ذکر فرمایا کہ گھبراہٹ طاری ہوتی تھی ان کی، حنین میں، احد میں اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، ان پہ سکونت طاری کرنے کے لیے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھوں میں نیند طاری کر دیتا تھا، پھر وہ سکون میں آ جاتے تھے۔ نیند تو سکون کا نام ہے۔ تو ام المؤمنین کی آنکھ لگ گئی۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب قافلہ روانہ ہوتا کچھ صحابہ کی ڈیوٹی پیچھے سے لگاتے کہ کوئی بھولا بھٹکا، کوئی گری پڑی چیز اٹھاتے ہوئے وہ آئے، تو اس موقع پر سیدنا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگے ان کی پہلے نظر پڑی کہ کوئی ہے، آگے بڑھے
ام المؤمنین فرماتی ہے چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، چونکہ مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، وہ مجھے پہچان گئے اور قریب آئے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز سنی، میری آنکھ کھلی، فخمرت وجہی، تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، کتنی واضح دلیل ہے چہرے کے پردے کی۔ فرماتی ہے چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے اس لیے وہ پہچان گئے، اولا، ثانیا کہ جو ہی میری آنکھ کھلی فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے ان کا کوئی اور جملہ نہیں سنا۔ انہیں اپنے اونٹ کی اگلی والی ٹانگ پہ پاؤں رکھا، میں سمجھ گئی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اونٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ میں اونٹ پہ بیٹھی، وہ خاموشی سے اونٹ کو لے کے چل پڑے۔ دوپہر کے وقت جہاں قافلہ جا کے رکا تھا، ہم نے اس قافلے کو پا لیا، بس وہاں تو جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ام المؤمنین فرماتی ہے جس نے ہلاک ہونا تھا ہلاک من ہلاک، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ یہ دیکھتے ہی منظر اس کو موقع مل گیا اللہ کے نبی کو آج تکلیف پہنچانے کا، اور اس نے نسبتیں جوڑنا شروع کر دی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی سیدنا صفوان کے ساتھ۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چور ہوتے، یہ دن کی روشنی میں اس طرح آ رہے ہیں، چور اس طرح آتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے وہاں سے چلے مدینہ پہنچے تو سفر کی تھکاوٹ مجھے بخار آ گیا، مجھے بخار آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میری تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے بخار ہے، اللہ کے نبی کے اندر میں محبت و لطف کا وہ انداز نہیں دیکھتی تھی جو پہلے آپ تشریف لاتے کیسے ہو کیا حال ہے کہہ کے چلے جاتے۔ میرے دل میں کوئی کھٹکا ہوا کہ کیا وجہ ہے، باہر جو کچھ ہو رہا، جو کچھ کہا گیا، ام المؤمنین کو کوئی پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ باہر تو طوفان کھڑا کر دیا منافقین نے، اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کے گھرانے کے عزت پہ حملہ آور ہو اس انداز سے۔ اللہ کے مشرق دیکھیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے وحی بند کر دی، رب چاہتا تو وحی پہلے دن ہی نازل کر کے معاملے کو صاف کر دیتا۔ اللہ اپنوں کو بھی آزماتا ہے، اور جب آزمائش میں کامیاب آتے ہیں ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو پھر قرآن بنا کے نازل کرتا ہے تاکہ وہ بھلے اس دنیا میں نہ رہے، قیامت تک قرآن پڑھا جائے اور ان کی عزت، ان کی رفعتوں اور عظمتوں کے ترانے گائے جاتے رہے۔ یہ اللہ کا انداز ہے کسی کو مقام دے دے۔ اللہ کے پیغمبر پیش ہو رہے، وہی بند ہو گیا نا، کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سے 3 لوگ اس پر پکڑنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں 2 مرد ہیں، سیدنا مصطح، سیدنا حسان بن ثابت، اور ایک خاتون ہے سیدہ حمنہ بنت جہش۔ یہ بھی اس پر پکڑنے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ سیدنا
عائشہ فرماتی ہیں میری بیماری اتفاق سے بڑھتی چلی گئی اور اللہ کے پیغمبر کے انداز میں ہوئی اور اس کو دیکھ کر میں مزید تکلیف محسوس کرتی ہوں. تقریباً 1 مہینہ گزرنے کو ہے, ادھر اللہ کی وحی بھی بند ہو چکی. اللہ کے پیغمبر کو عالم الغیب کہنے والے وہ بھی ذرا ان آیات اور ان واقعات پہ غور کر لیا کریں کہ عالم الغیب کے ساتھ ایسے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے, ایسی اذیتیں نہیں پہنچائی جا سکتی, ایسی تکالیف نہیں پہنچائی جا سکتی. وہ پہلے دن ہی فرما دیتے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا, اس سازش میں کون کون ملوث ہے, گرفتار کرو اور ان کو سزا دی جائے. واقعہ کھلنے کا انتظار ہے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی وحی کی انتظار کی شکل میں. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ طبیعت میں کچھ بہتری آئی, طبیعت میں کچھ بہتری آئی. ایک دم قضائے حاجت کے لیے جو پرانا رواج تھا کہ رات کے وقت جنگلوں میں خالی جگہوں پر جایا جاتا تھا, پانی کے لوٹے ہاتھ میں لے جا کر خواتین بھی اس طرح جاتی تھی, گھروں میں واش روم لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن میں سیدنا مصطح کی والدہ ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی. جب واپس آ رہی تھی تو ام مصطح کا پاؤں اس کی چادر میں اٹکا, پھسلی, قریب تھا کہ گرتی لیکن گرنے سے بچی. لیکن جو ہی پاؤں پھسلا اس نے کہا تعیسا مصطح, تعیسا مصطح, ہلاک ہو مصطح. ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے کہا کیا کرتی ایسا ماں قلت, کیا کہہ رہی ہے, تیرا بیٹا ہے مصطح, بکری صحابی ہے مصطح, اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے تو. اس نے میری طرف دیکھا اور کہا لگتا ہے تجھے پتا نہیں کہ مصطح کیا باہر کہتا پھر رہا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب ام مصطح نے ساری کہانی سنائی کہ یہ تو 1 مہینے کی کہانی چل رہی ہے اور باہر اس طرح پروپیگنڈے ہیں, میرا بیٹا مصطح بھی منافقین کا ساتھ دے رہا ہے اور تجھے پتا بھی نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری تکلیف میں تو اب اضافہ ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی وہ محبت, وہ الفت والا انداز کا مظاہرہ نہیں کر رہے میری بیماری کے دنوں میں. میں گھر آئی, صبح اللہ کے نبی تشریف لائے تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے والدین کے ہاں جانا ہے, آپ نے اجازت دی. کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جانا تھا, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا تھا, تھوڑے ہی فاصلے تھے. لیکن بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے, اسلام یہ کہتا ہے. یہ نہیں کہ قریب ہے تو چلی جاؤ, شوہر سے کیا پوچھنا. شوہر کی اجازت ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی لیتی ہے, اجازت لے کر پھر ماں باپ کے گھر جاتی ہے. جاتے ہی ماں سے کہا امی کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جو کچھ کہا جا رہا ہے تو غم نہ کر, تو غم نہ کر, اس لیے کہ شوہروں کو پیاریاں جو ہوتی ہیں اور اگر ان کی کچھ سوکنیں بھی ہو تو اس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں, وہ بہت کچھ کہا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ کی والدہ کا گمان اس طرف گیا کہ یہ حمنہ بنت جہش جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی سالی تھی, ان کی بہن زینب اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی, سیدہ عائشہ کی سوکن تھی, کہ ہو سکتا ہے
یہ سیدہ زینب نے ان کو سب کچھ کہا ہو. اس طرف خیال کیا، ظاہر نہیں کیا جس کو. یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس طرف ان کا خیال کیا. ام المومنین فرماتی ہیں میرا تو دن بھی روتے ہوئے گزرا، میری تو رات بھی ساری روتے ہوئے گزری. سرمے کی سوائی جتنی دیر آنکھ میں رہتی ہے اتنی دیر بھی مجھے نیند نہیں آئی. روتے روتے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. صبح ہو گئی، میں بیٹھی رو رہی ہوں، میرے والدین بھی بیٹھے ہیں. انصار کی ایک خاتون میں اجازت لیتی ہے میرے پاس آنے کی، میں اجازت دیتی ہوں، وہ بھی آ کر ساتھ رونے لگ جاتی ہے. بعض روایات کے مطابق کہ اب والدین کے ہاں سے اللہ کے نبی کے گھر اپنے گھر آ گئی. والدین یہاں آئے ہوئے تھے، انصار کی عورت بھی یہاں آئی، بیٹھے ہیں رو رہے ہیں. ام المومنین فرماتی ہے آنسو رکنے کا نام نہیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ساتھ بیٹھ گئے. آج جب سے یہ بات آواز اٹھی تھی، آج پہلا دن تھا کہ اللہ کے نبی کا قریب آ کے بیٹھ گئے تھے سب. اور فرمایا عائشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا عائشہ دیکھ اگر تو بری ہے تو فصل بر اور کلنا، اللہ ضرور تیری برات کا اعلان کر دے گا. وَإِن كُنتِ عَلْمَمْتِ بِذَنبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. اگر ہو گئی ہے خطا، انسان سے ہو جاتی ہے غلطی، اگر ہو گئی ہے خطا تو اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر. جب بندہ رب کے حضور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو رب انہیں معاف کر دیا کرتا ہے. یہ جملے سنے ام المومنین فرماتی ہے سنتے ہی میرے آنسو رک گئے. جو آج تک آنسو رکے نہیں تھے آنسو رک گئے. میں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان دیجیے جواب، اللہ کے نبی کیا جواب لینا چاہتے ہیں، دیجیے جواب. اپنی بیٹی کو آپ نے دیکھا ہے، بیٹی کا کردار باپ کے سامنے ہوتا ہے، لہذا ابا جان بتائیے اپنی بیٹی کے بارے میں. صدیق کیسے محتاط ہے کہ جی ہاں ظاہر کو ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی پاکیزہ ہے، کیسا ہی معاملہ صاف ہے، لیکن تیرے اس برات اور مقدس ماحول اور کردار کو اللہ کے پیغمبر بھی تو جانتے ہیں. لہذا بیٹی میں نہیں سمجھتا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے امی سے کہا عجیبی امی جان تو جواب دے دے اللہ کے پیغمبر کی اس بات کا، تو بتا دے اپنی بیٹی کے بارے میں. ماں نے بھی کہا کہ بیٹی سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میں کیا کہوں. تو آخر سیدہ عائشہ فرماتی ہے عمر بھی زیادہ نہ تھی، پڑھی ہوئی بھی اس وقت زیادہ نہ تھی، اس وقت قرآن بھی مجھے زیادہ یاد نہ تھا. اللہ نے مجھے ہمت و جرأت دی اور میں نے کہا کچھ لوگوں نے ایک بات کہی ہے اور تم لوگوں نے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیا ہے. اللہ کی قسم آج اگر میں کہوں لئن قلت انی بریۃ واللہ یعلم انی بریۃ، اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں، میں پاک ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے.
کیونکہ تمہارے دلوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، اور اگر ابھی میں جھوٹا اعتراف گناہ کر لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو فوری طور پر تم کہو گے کہ سچ کہہ رہی ہے، لہذا میں کچھ نہیں کہتی۔ کہا میرے دماغ سے اس وقت سیدنا یعقوب کا نام بھی نکل گیا۔ میں نے کہا میرا اور تمہارا معاملہ وہی معاملہ ہے جو ابو یوسف کا معاملہ تھا، یوسف کے باپ کا معاملہ تھا اور اس کے بیٹوں کا معاملہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کی بات سن کر کہا تھا فصبر جمیل، کہا تھا انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں ہم و علم کی درخواست اللہ کے حضور رکھتا ہوں، میں تمہاری باتوں میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان، میرا رب ہی میرا مددگار ہے، میں بھی آج وہی جملے کہتی ہوں۔ کہا یہی بات کہی اور میں وہاں سے اٹھی، سائڈ بدل کے میں لیٹ گئی، آنسو میرے رک گئے تھے۔ قدرتی طور پر مجھ پہ سکون کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، مجھے یقین آ گیا تھا کہ میرا رب میرے نبی کو خواب میں بتا دے گا کہ عائشہ سچی ہے۔ یہ کبھی نہ سوچا تھا، کہا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا اپنے بارے میں کہ عائشہ تو رب کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ تیری برات کے بارے میں قرآن بنا کے نازل کر دے گا، جو قیامت تک پڑھی جائے گی آیات وہ نازل کر دے گا۔ کہاں کبھی سوچا بھی نہ تھا اپنے آپ کو، بس اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت کیفیت طاری ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کا سردیوں کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جانا، یہ وحی کی کیفیت تھی، موج تھا۔ موتیوں کی طرح پسینے آپ کے جسم انور، چہرہ انور پر ٹپکنے لگے، آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور مجھ پر سکون بڑھنا شروع ہو گیا۔ خوف تو تھا نہیں کہ جس کی طرف سے پیغام آنے والا ہے وہ غیب کے معاملات کو جانتا ہے، ڈرتا تو وہ ہے، پریشان تو وہ ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ کی زبان مبارک پر سب سے پہلا جملہ یہ تھا، ابشری لقد برأک اللہ یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارک ہو، رب نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے کہ تو پاک ہے، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، تجھے مبارک ہو۔ میری ماں نے کہا اٹھ عائشہ قومی الی رسول اللہ، عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، مجھے آج نہ تیرا شکر ادا کرنا ہے، نہ باپ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ اللہ کے نبی کا شکر ادا کرنا ہے، وَلَا أَحْمَدُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، آج مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے میری براءت کا اعلان فرما دیا ہے۔ کیا اعلان تھا؟ وہ اعلان تھا إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ، بے شک وہ لوگ جو جھوٹی کہانی گھر کے لے آئے وہ تمہیں میں ہی رہنے والے لوگ ہیں، ہاں ہاں نہ سمجھو اسے تم اپنے لیے شر، بلکہ تمہارے لیے خیر کا سبب بن گیا۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، جتنا جس کا حصہ اتنا اس کا گناہ اس کہانی کے پیچھے۔ لیکن یاد رکھو وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو اس پورے
عظیم واقعے کا والی بنا اور جس نے کہانی یہ گھڑی، وہ تو اللہ کے ہاں بڑے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تسلسل سے کے ساتھ کئی آیات نازل فرمائی۔ آیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر سنا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ مستہ کون ہے؟ ایک مسکین صحابی ہے، بدری صحابی ہے، مہاجر صحابی ہے، ابو بکر صدیق کے بھانجے، بعض روایات کے لیے خالہ زاد بھائی یا بھانجے ہیں۔ قرابت داری کا خیال نہیں رکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک مسکین ہوں، میرے گھر کے اخراجات بھی ابو بکر اٹھاتا ہے، اپنے موسم کا احسان نہ رکھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ام المؤمنین ہے، ان کے خلاف کہیں جا رہی ہے بات، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ رشتہ کو یہ قطعی طور پر بات نہیں جچتی تھی کہ یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ آج تک ابو بکر خاموش تھے، رشتہ کے ساتھ تعاون بھی جاری تھا، جذبات ضرور تھے، غصہ ضرور تھا، لیکن جب تک برات کا اعلان نہ ہو انتظار تھا۔ انتظار ختم ہوئی، برات کا اعلان ہوا، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد مستہ پہ میں کوئی خرچ نہیں کروں گا، کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ اسی وقت آسمان سے وحی آتی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور مال والو، قسم کھاتے ہو کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، قسم کھاتے ہو کہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، قسم کھاتے ہو کہ مسکین کو نہیں دوں گا، قسم کھاتے ہو کہ ایک مہاجر کو خرچ نہیں کرے گا، کیا تم نہیں چاہتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو تم بھی رشتہ کو معاف کر دو۔ صدیق نے اسی وقت کہا، بلا یا ربنا، کہ نہیں اے رب، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں نے رشتہ کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا معاملہ تھا، کتنا بڑا معاملہ تھا۔ آج ہمارے اندر بھی جھگڑے فساد اختلافات ہے، ان اختلافات کی بنیاد کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے غور کیجیے گا کہ فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے میرا مال تلف کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی۔ ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اس قدر اختلافات کھڑے کیے کہ قطع تعلقیاں ہو چکی ہیں، بات چیت ختم، خوشی غمی ختم، آنا جانا ختم۔ کیا ہماری عزتیں ماں عائشہ کی عزت سے زیادہ ہے؟ ہمارا وقار ابو بکر کے وقار سے زیادہ ہے؟ مستہ نے ابو بکر کے وقار کے خلاف قدم اٹھایا، ماں عائشہ کے خلاف تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا، لیکن جب رب نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی معاف کرنا ہوگا، اسی مجلس میں صدیق نے معاف کر دیا رشتہ کو۔ کیا ہم ایک دوسرے کو آپس میں معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی بھائی سے دستوں گریباں ہے، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے، عام دور ختم ہے۔ ذرا غور کیجیے، ہم نے کن باتوں کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ اس واقعے سے بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری لڑائیوں کی، ہمارے جھگڑوں کی، ہمارے اختلافات کی بنیاد اس سے بڑی تو ہو ہی نہیں سکتی جو بنیاد ابو بکر کی رشتہ کے ساتھ اختلاف کی تھی۔ لیکن جب بات اللہ کی رضا کی آئی، اسی مجلس نے
ابو بکر نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے میں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ آج اس درس کے سننے کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ بھی ہم اپنا محاسبہ کریں اور آج گھر میں جاتی نیت یہاں سے کر لیں کہ ٹھیک ہے زیادتیاں کی ہے انہوں نے تو کی ہے، میں نے معاف کیا، آج میں چل کر ان کے ہاں چلا جاؤں گا۔ آج وہ عداوتیں وہ دشمنیاں جو سال سے تھی 10 سال سے تھی، آج اگر ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ ہم گویا کہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق تو اپنے اندر بہت سارے سمائے ہوئے ہیں، واقعہ کی ابھی داستان والی آیات بہت ساری ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔